اب جناب آ جاتے ہیں اس واقعے کے پر بات کریں گے جو کہ پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے 2021 میں بھی دیکھا, 2017, 2019 ایسے کئی واقعات ہیں جو کہ ہوئے ہیں. ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہے وہ چلاس میں ہوا ہے. اس سے پہلے وادی نلتر میں سنا, ہنگو میں سنا کہ بسز کو نشانہ بنایا جاتا تھا دہشت گردوں کی جانب سے. ابھی چلاس میں یہ نشانہ بنایا گیا, 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ جی بی جو گلبر خان ہیں اور فورس کمانڈر کاشف خلیل سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت جی بی کے وزیر داخلہ ہیں شمس لون صاحب, جن کا میں شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ شمس صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا جو زخمی اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کی حالت کے حوالے سے ڈاکٹرز کیا بتا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم. جی دیکھیں یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ تھا, اور آپ کو پتہ ہے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کے دہشت گرد اس طرح سے ہمیشہ اپنی وار کرتے رہے ہیں, لیکن آج تک الحمدللہ ہمارے فورسز کے حوصلے بھی بلند ہیں, ہماری قوم بھی متحد ہے. یہ تقریباً ہفتے کی 6:30 بجے ایک بس یہاں اس گلگت سے اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی. چلاس سے کوئی 13 کلومیٹر آگے حدود کے مقام پہ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں پہ جو چھپے ہوئے دہشت گرد تھے انہوں نے اندھادھند فائرنگ کی, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں اس بس پہ سوار 9 افراد شہید ہوئے اور 26 لوگ زخمی ہیں. اور جو زخمی ہیں اور جو ہلاک ہوئے تھے ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا, اور اس کے بعد ظاہر شہداء کو اپنے اپنے آبائی گاؤں ہم نے بھیج دیا. وہ جو زخمی ہیں ابھی ان میں 2 یا 3 بندے کریٹیکل ہیں, باقی الحمدللہ جو زخمی ہیں ان کی صحت اس وقت امپروو ہو رہی ہے. لیکن میں اس موقع پہ آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں گلگت بلتستان چونکہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے دفاعی اعتبار سے بھی, اور آپ کو پتہ ہے میم کہ 3 انٹرنیشنل بارڈرز اس خطے کے ساتھ جڑے ہیں, اور سی پیک کا جو گیٹ وے ہے وہ گلگت بلتستان ہے. اور اسپیشلی اگر آپ چلاس کی بات کریں تو پاکستان کا جو سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہے دیامیر بادشاہ ڈیم وہ اس وقت زیر تعمیر ہے. تو یہ لیکن بہت شمس صاحب اس میں جو بات قابل غور ہے وہ میں نے ابھی کہا بھی کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا وادی نلتر میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا, 2021 کی بات ہے. اس سے پہلے ہنگو میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے ایک بائی پاس بھی ایک تھا جس پر یہ واقعہ اسی طرح کا پیش آیا تھا. تو مجھے یہ بتائے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو ہم خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ واقعات رکنے میں نہیں آ رہے ہیں, یا پھر ان دہشت گردوں کو موقع مل رہا ہے ان پہاڑوں میں چھپنے کا؟ دیکھیں ہنگو وزیرستان سوات آپ کو پتہ ہے, اور تقریباً اسی سلسلے کے کئی یہاں گلگت بلتستان میں بھی اس سے پہلے اس طرح کے واقعات 2 یا 3 دیکھنے کو ملے. لیکن کل کا جو واقعہ تھا یہ انتہائی باقیوں سے ڈیفرنٹ تھا, تھوڑا سا ڈیفرنٹ. اچھا, گلگت بلتستان میں اس سے پہلے سیکٹیرین وائلیشنز ہوتی رہی ہے, لیکن اب الحمدللہ گلگت بلتستان کی عوام بھی اس کو سمجھ چکی ہے اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. لیکن کل کا جو واقعہ تھا یہ چونکہ رات کو پہاڑوں سے فائرنگ کر کے بس کو ہٹ کیا گیا اور ان کو اتنا سپیس ملا کہ وہ بھاگنے میں وقتی طور پہ کامیاب ہوئے. میں ابھی آپ کے نیوز میں سن رہا تھا کل جب میں بھی تھا اس جنازے پہ, اور پورا دن جو فورس کمانڈر ہیں ایف سی این اے جنرل صاحب وہ بھی چیف منسٹر صاحب ہم سب ان کی قیادت میں وہاں پہ تھے. تو ہم نے یہ بات بالکل بھی تہیہ کی ہے کہ ہم کسی صورت گورنمنٹ کی ریٹ بھی قائم کریں گے, فورسز بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, پاک فوج ہمارے ساتھ, ادارے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کسی بھی قیمت جو بھی قیمت ہمیں چکانی پڑے ہم ان دہشت گردوں تک ضرور پہنچیں گے اور ان کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اچھا ابھی اس صورتحال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہراہ قراقرم کی بھی بندش ہے, پھر داخلی خارجی راستے جو گلگت بلتستان کے ان کو بند کیا گیا, ایک آپریشن کا بھی آغاز کیا گیا تھا. اس آپریشن کا بتائیں گے آپ ابھی کیا صورتحال ہے یا کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ نہیں جی, ہم نے وقتی طور پہ چونکہ عوام کے جان اور مال کے تحفظ کی خاطر ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم نیٹ ورک بھی آف کیا تھا اور گاڑیوں کو بھی ہم نے روکا تھا, لیکن وہ اس چیز کا حل نہیں ہے کیونکہ گلگت بلتستان بیسکلی ایک انتہائی دشوار گزار پہاڑوں سے یہ قراقرم ہائی وے گزر کے گلگت کو ٹچ کرتی ہے. تو وقتی طور پہ ہمیں مشکلات ضرور تھے, لیکن
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی پورا گلگت بلتستان پرامن ہے. ہاں ضرور ہم سب سوگ میں ہیں, 9 لاشیں گری ہیں, 26 لوگ زخمی ہیں, اور ابھی نیٹ ورک بھی چل رہا ہے, لیکن انشاءاللہ بہت جلد ان دہشت گردوں کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. میں اچھا، صرف شاہراہ آپ کو یہ قراقرم کیا کھول دی گئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کافی لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو کہ بشام اور کوہستان اور دیگر علاقوں میں موجود ہیں. جی جی, جب یہ واقعہ شام 6 بجے ہوا تو پھر گورنمنٹ نے ایک دم, ہم نے ایک چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کال کی, ہم نے مزید لوگوں کے تحفظ کی خاطر جدھر جدھر گاڑیاں بسز یا ٹرانسپورٹ تھی, ہم نے وہاں کی انتظامیہ کو بتا کے ان کو وقتی طور پہ روکا, اور بعد میں ان کو ہائی سیکیورٹی الرٹ کر کے وہاں سے مسافروں کو ہم نے نکالا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ اس موقع پہ پورا گلگت بلتستان سوگ میں ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء کرام, سول سوسائٹی اور پوری جی بی کی جو عوام ہے, انہوں نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے. یہ واقعہ چھوٹا سا نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے امن کے اوپر وار ہوا ہے, یہ پاکستان کے امن کے اوپر وار ہوا ہے, اور یہی جو دہشت گرد ہے جن کو ختم کرنے کی خاطر, جن کی دہشت گردی کو ختم کرنے کی خاطر پاک فوج نے آج تک ہزاروں جو ہمارے جوانوں نے, افسروں نے جو قربانیاں دی ہیں, انشاءاللہ یہ کبھی رائے گا نہیں جائے اچھا، گی. ابھی ہم آپ نے چاہیں گے شمس صاحب کہ جیسا کہ گلگت بتایا, بالکل بے بلتستان شک یہ قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. اچھا، ابھی آپ نے جیسے کہ بتایا کہ وقتی طور پر راستہ بند کیا گیا تھا اور اس طرح چیکنگ بھی ہوئی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ابھی کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس آپریشن کو کیا وسیع پیمانے پر شروع کیا جائے گا, یا پھر ابھی جو ابتدائی طور پر معلوم پڑا ہے, کون لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ جی بی کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں؟ بس یہ چند ایک دہشت گرد وہی ہو سکتے ہیں جن کا, جو آپ سمجھے وزیرستان سے جا کے آپ کے پورے کے پی پورے پاکستان میں جن کی لڑیاں ہیں اور جن کی کڑیاں ملتی ہے, یہ وہی دہشت گرد ہو سکتے ہیں. اور اس بات کو بھی میڈم میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, چونکہ اس وقت انتہائی بڑے پروجیکٹ سی پیک آپ کو پتہ ہے کہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے جس کا گیٹ وے گلگت بلتستان ہے, اور جب پاکستان کے آنے والے مستقبل کو روشن کرنے کی خاطر 60 سے آپ کو پتہ ہے کالا باغ ڈیم سیاست کی نظر ہو چکا, اور کوئی بڑا ڈیم ہم نہیں بنا سکے, اس وقت بھی گلگت بلتستان کی غیور اور گلگت بلتستان کی بہادر قوم نے اپنی سرزمین, اپنے باپ داداؤں کی ہڈیاں قبرستان تک ان کو قربان کر کے یہ ڈیم بنانے کی اجازت دی انشاءاللہ. تو اس طرح کے بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہماری ہمسائیگی میں ہندوستان بیٹھا ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ تو ہمیشہ گلگت بلتستان کی جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کے خلاف اچھا، ایک سازشوں میں آخری لگے ہیں. بات میں شمس صاحب آپ سے بس پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر زخمیوں کی تعداد چھوٹی نہیں ہے, 26 کی تعداد میں زخمی ہے, یہاں پر ان کو پراپر طبی سہولیات دی جا رہی ہیں یا پھر آپ نے دوسرے شہروں میں بھی ریفر کیا ہے زخمیوں کو؟ ڈاکٹرز صحیح تعداد میں موجود ہے اسپتالوں میں؟ کیا صورتحال ہے؟ نہیں, جو یہاں پہ ہمارے ہاسپٹلز میں جو کیپیسٹی تھی میڈیسن کے حوالے سے یا ڈاکٹروں کے حوالے سے, وہ تو الحمدللہ بالکل بھی فرسٹ ایڈ کی شکل میں اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے. البتہ جی بھی حکومت کی طرف سے چیف منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام جو زخمی ہیں ان کا علاج چاہے کراچی یا اسلام آباد یا لاہور کے بڑے اسپتالوں سے بھی کرانا پڑے, وہ تمام اخراجات صوبائی حکومت اٹھائے گی. اور کل جب ہم جنازے پہ گئے وہاں پہ وقتی طور پہ دیکھیں کوئی انسانی جان کی قیمت نہیں ہوتی, لیکن چونکہ جو مرثا ہے ان کی خاطر وقتی ان کی سپورٹ کے لیے چیف منسٹر صاحب نے جو شہداء تھے ان کو 10-10 لاکھ روپے کا پیکیج کا اعلان کیا تھا, اور جو صحیح. زیادہ کوئی سیوی ہے ان کو چلیں جی, 5 لاکھ. بلبل اور جو خان صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ زخمیوں کا علاج انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت خود کروائے گی, اور ساتھ میں پیسوں کا بھی اعلان کیا گیا. بہت شکریہ آپ کا شمس صاحب, موجود رہے اور آپ نے اس تمام تر صورتحال پر ہمیں بتایا کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.